السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تصنیفی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ابن کثیر بھی تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا سنہری باب تھے۔ یہ وہ شخص تھے جو تفسیر کے امام، جرح و تعدیل کے امام، حدیث کے امام اور تاریخ کے امام۔ ویسے اس طرح ہوتا نہیں ہے، بڑی کم مثالیں ملتی ہیں تاریخ اسلام میں کہ جو شخص ان چاروں فنون میں امام ہو اور اس نے چاروں فنون میں کتابیں لکھی ہوں اور ہر کتاب بے مثال ہو۔ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ایک آدھے فن میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ محدثین ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا، ایسا منہج عطا فرمایا تھا جو شاید بہت کم لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم بہت زیادہ نام سنتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کا، تو بڑے محدثین کی حالات کو پڑھنا، ان پر دراسے کرنے، کتابیں لکھنے، اس میں بڑا کچھ پوشیدہ ملتا ہے۔ انہوں نے کیسی زندگی گزاری تو ہم بھی ویسے گزارنی شروع کر دیں گے، یہی فائدہ نا۔ مثلا ہم نے لاہور جانا ہے، یہاں سے لاہور جانا ہے، رستہ لکھوا لیں، جو رستے کا ماہر ہے اس کے مطابق میں چلتے جائیں تو لاہور پہنچ جائیں گے۔ اگر بے تکا چلیں تو شاید ہم کراچی انڈیا بارڈر پر چلے جائیں، لاہور نہ جائیں۔ یہ محدثین کے حالات ہمارا راستہ متعین کرتے ہیں، ہمارا منہج متعین کرتے ہیں۔ یہ کہ امام مزی رحمہ اللہ کے لائق فائق شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر کو کئی لحاظ سے فوقیت برتری حاصل ہے۔ مثلا امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ امام ابن کثیر امام مزی جرح و تعدیل کے امام کے شاگرد تھے اور امام مزی کے داماد بھی تھے۔ امام مزی کی زینب بیٹی وہ امام ابن کثیر کی زوجہ محترمہ تھیں، اور امام مزی رحمہ اللہ نے زندگی کا اکثر حصہ امام ابن تیمیہ کے ساتھ گزارا، امام مزی کے ساتھ گزارا۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ وہ ابن کثیر کے ساتھیوں میں سے تھے۔ سمجھ لگی؟ چونکہ امام مزی مرجع خلائق تھے، پوری دنیا سے لوگ امام مزی صاحب کے پاس آ رہے تھے، تو ابن کثیر وہاں تھے، ان کے ساتھ اٹیچ تھے مسلسل۔ تو وہاں مختلف علوم و فنون کے ماہر افراد آ رہے تھے، تو مزی صاحب کو ان سے استفادہ کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں فوت ہوئے تھے، یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ امام مزی اور ابن کثیر سسر اور داماد، یہ دو وہ عظیم انسان تھے جو امام ابن تیمیہ کی میت کو جیل سے باہر لائے تھے۔ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آپس میں دوست تھے، استاد شاگرد بھی تھے، یہ آپس میں استاد شاگرد بھی تھے اور ایک دوسرے سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ مزی صاحب ابن تیمیہ سے استفادہ کر رہے ہیں، ابن تیمیہ مزی صاحب سے کر رہے ہیں۔ امام ابن کثیر امام ذہبی کے بھی شاگرد تھے۔ ذہبی کون تھے؟ جرح و تعدیل کے ساری زندگی جرح و تعدیل پر کتابیں لکھنے والے بہت بڑے امام، جرح و تعدیل کے امام ذہبی، وہ بھی استاد تھے امام ابن کثیر کے۔
اور امام ابن کثیر ذہبی کے شاگرد بھی تھے اور استاد بھی تھے. تاکہ سمجھے یعنی یہ گروہ زمرۃ المحدثین آپس میں ایک دوسرے کے استاد بھی تھے, شاگرد بھی تھے. امام ذہبی نے امام مزی رحمہ اللہ امام ابن کثیر کو استاد بھی لکھا ہے, یہ میرے استاد ہیں, اور ابن کثیر کو اپنا شاگرد بھی لکھا ہے. جب استادوں کی باری آئی کتاب لکھی المعجم المختص استادوں کے حوالہ سے, وہاں مزی ابن کثیر کو استاد کا درجہ دیا ہے. یہ متقن ہیں, محدث ہیں, رجال تاریخ میں ماہر ہیں وغیرہ وغیرہ. میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں. امام ابن کثیر کے چند مشہور شاگرد, اللہ اکبر, امام عراقی کے بیٹا تھے ابو زرع عراقی. امام ابن الجزری جو بہت بڑے قاری تھے, ابن الجزری المقری. امام ابن الملکن ابن کثیر کے شاگرد تھے. ابن البلکینی امام ابن کثیر کے شاگرد تھے. ابن الیونانیہ یہ بھی امام ابن کثیر کے شاگرد تھے. یہ وہ تھے ابن الیونانیہ جنہوں نے ابن کثیر کا خلاصہ لکھا تھا, ابن کثیر کا تفسیر ابن کثیر کا خلاصہ لکھا تھا. امام زرکشی بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام زرکشی بھی امام ابن کثیر کے شاگرد تھے. ابن حجی السعدی رحمہ اللہ یہ بھی امام ابن کثیر کے شاگرد تھے. انہوں نے امام ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ کا ذیل لکھا ہے. 6 سال یہ امام ابن کثیر کے ساتھ رہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان, کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو استاد بھی محدثین ملے, ساتھی بھی محدثین ملے, اور شاگرد بھی محدثین ملے. تو امام ابن کثیر کو یہ ہر طرح کی فضیلت برتری حاصل ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام مزی سے ان کی کتاب تہذیب الکمال جو 35 جلدوں میں چھپی ہے, دکتور بشار عباس صاحب کی تحقیق سے, انہوں نے لفظاً امام مزی سے پڑھی تھی. کس نے؟ ابن کثیر نے استاد سے ان کی کتاب پڑھی. کیا میرے عزیزو, منہج کیا ملا؟ ہمارے بھی استاد ہیں نا, کتنے استادوں نے کتابیں لکھی ہیں. ابن کثیر نے ہمیں یہ منہج دیا. ابن کثیر وہ شخص ہیں جنہوں نے تہذیب الکمال کا خلاصہ لکھا. استاد سے کتاب پڑھی نا, اس کا خلاصہ لکھا. خلاصہ لکھنے کے بعد اپنے دوسرے استاد امام ذہبی رحمہ اللہ, ان سے بھی جرح دل بہت کچھ پڑھا. ان کی کتاب میزان الاعتدال جو ضعیف جھوٹے راویوں پر مشتمل ہے, اس کو تہذیب الکمال کے خلاصہ میں جمع کر دیا, جمع کر دیا. ایک نئی کتاب لکھ دی. کیا نام رکھا؟ التکمیل فی الثقات والضعفاء والمجاہیل کے نام سے. لگی سمجھے؟ یعنی استاد کی کتاب, 2 استادوں کی 2 کتابوں کو اکٹھا کر دیا, اور دیگر کتب رجال سے جرح و تعدیل کے اقوال بھی یہاں جمع کر دیے. یہ وہ کتاب ہے جو جرح و تعدیل کی بڑی کتابوں میں سے ایک ہے. دکتور شادی بن نعمان شادی صاحب ہیں, ان کا نام ہی شادی ہے, دکتور شادی. بڑے کام انہوں نے کیے, بڑے بڑے مسوے تیار کیے. اللہ ان کو سلامت رکھے, لمبی زندگی. صنعاء یمن میں ہوتے, زندہ ہیں. انہوں نے اس کتاب کو تاریخ میں پہلی دفعہ شائع کیا, ابن کثیر کی کتاب کو. میں شاید سمجھا نہیں سکا. ابن کثیر نے جو بھی کتاب لکھی کمال کر دیا. ابن کثیر ہمیں یہ درس دے رہے ہیں,
او میری تفسیر سے فائدہ اٹھانے والوں، میرے حالات تو پڑھو نا، میں کون ہوں، میں نے کیسے کتابیں لکھی ہیں، کوئی سیکھو مجھ سے، میں نے کیسے محدثین شاگرد تیار کیے، میرا منہج اپنا لو۔ جرح و تعدیل پر کتاب لکھی تو کمال کر دیا، اور بڑی زبردست یہ کتاب ہے، التکمیل فی الثقات والضعفاء والمجاہیل کے نام سے، اور بھی نام ہے، یہ نام مشہور ہے، اسی نام سے بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اتنی لمبی چوڑی کتاب کو کہہ رہے ہیں یہ تو میرا مقدمہ ہے۔ زندگی کو منصوبے کا نام ہوتا ہے نا، جس شخص کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اس کا دنیا میں ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کا وجود اور عدم برابر ہے۔ دوسرے لفظوں میں پیدا ہو گیا ہے، فوت ہو جائے گا، بس وہ پیدا نہ ہوتا تو کیا اس کا فائدہ تھا دنیا کو۔ یعنی میرے عزیزو، جو کام کرنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے منصوبے بناتی ہیں، ضائع ہر کام جو ہمیں ضائع کر دے ہم نے وہ کام کرنا نہیں۔ اب تو ہم کام تلاش کرتے ہیں کیسے ضائع ہوں گے، وہ ہم کام تلاش کرتے ہیں، 100 بہانے ہیں ہمارے، ضائع ہونے کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اگر یہ لوگ بھی ہماری طرح کی چھوٹی سوچوں والے ہوتے، زندگی منصوبے کے نام نہ ہوتا تو یہ ضائع بیچارے ہو جاتے، ابن کثیر کا کوئی نام نہ لیتا۔ ابن کثیر نے خود لکھا ہے جامع المسانید والسنن، سبحان اللہ، جامع المسانید والسنن، یہ ابن کثیر کی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر لکھی تو ایسی تفسیر تاریخ میں کوئی نہیں لکھ سکا۔ جرح و تعدیل پر کتاب لکھی تو وہ بے مثال۔ حدیث پر بھی ابن کثیر نے کتاب لکھی ہے، جرح و تعدیل کی جو بڑی کتاب ہے، لکھتے ہیں یہ تو میری کتاب مقدمہ ہے، میری کتاب جامع المسانید و سنن کا مقدمہ ہے، سبحان اللہ۔ زندگی منصوبے کا نام ہے نا، ایک ذہن ملا استادوں سے، محدثین سے، جرح و تعدیل پر کام کیا، جو مضبوطی ہونی چاہیے۔ آپ ایک فن کو 100 سال پڑھتے رہیں، صرف پڑھتے رہیں، تو پڑھنے سے مضبوط نہیں ہوتا، لکھنا شروع کریں۔ کیا کریں؟ لکھنا شروع کریں۔ ابن کثیر صاحب ساری عمر پڑھتے رہتے، میں کہتا ہوں ذہبی صاحب وغیرہ مزی صاحب سے، بڑے محدثین سے پڑھتے رہتے، ساری عمر پڑھتے رہتے، لکھتے نا تو کوئی کارنامہ سامنے آنا تھا نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو لکھنے کی عادت ہے۔ جتنی ہی یہ مبارک عادت ہے لکھنے کی، اتنا ہی اس کو ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے۔ یہ میرے دائیں بائیں ہماری محبوب شخصیتیں، شیخ حافظ شاہد حافظہ اللہ، فاضل مدینہ یونیورسٹی، فضیلۃ شیخ فرخ محبوب فاضل مدینہ یونیورسٹی، میرے دائیں بائیں بیٹھی ہیں، عظیم شخصیت ہے۔ اللہ ان سے محدثین والے کام لے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے شہر فیصل آباد میں ہی ہیں، شیخوں سے بھی آپ رابطہ رکھیں، خوش قسمت ہیں آپ، ان سے فائدہ بھی اٹھائیں، بڑا زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ میرے عزیزو، میں یہ کہہ رہا ہوں منصوبہ بنا لیا نا، تو جرح و تعدیل پڑھا ہے تو لکھا بھی ہے، پڑھا ہے لکھا بھی ہے۔ تو جب لکھا، کتنی کتابوں کا دراسہ ہو گیا، تو اس فن کے امام بن گئے، اس فن کے امام بن گئے۔ اس فن کے امام بنے تو پھر بعد میں حدیث کی کتاب لکھی، زندگی منصوبہ بندی کا نام ہے۔ یہ نہیں ایسے شتر بے مہار زندگی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو طریقہ حصہ بنانا ہے انشاءاللہ، وہی نہیں آنی ہمیں، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہ دے، ہر طرح مخالفتیں ہی ہوں، تو پھر بھی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ پاکستان، اس کو ہم نے محدثین کا وطن بنانا ہے، جیسے کیلے مزی نے دمشق کو جرح و تعدیل کا شہر بنا دیا تھا۔ تو ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن، سب کچھ ممکن ہے انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا جرح و تعدیل کا ملک، یہ ملک پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔
کیسے ممکن ہے؟ جیسے کوشش کر رہے ہیں اور کیسے، یہی طریقہ ہے، اور کیا ہے؟ دنیا کا رخ مشرق کی طرف ہو، آپ کا مغرب کی طرف ہو، تو کچھ نہ کوئی تو ہوگا نا۔ امام مزی صاحب نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، یہ بھی لمبی داستان، میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ امام مزی صاحب نے کیا کیا؟ یہ التکمیل امام ابن کثیر نے 14 سال میں لکھی تھی، یہ مجھے حوالہ مل گیا ہے۔ 14 سال میں ایک کتاب پر لگے رہے، جنہوں تیل کی کتاب 14 سال میں لکھی، حدیث کی کتاب۔ توجہ کرنا، امام ابن کثیر کے دور کے ایک محدث کا نام ہے شمس الدین ابن المحب الصامت کے نام سے، انہوں نے مسند احمد بن حنبل کو معجم الصحابہ کے ترتیب سے مرتب کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کتاب دیکھی، بڑی پسند آئی، اچھی لگی، لے لی، ان سے لے لی۔ اپنا بیٹا ابن کثیر رحمہ اللہ کا بیٹا عمر کو کہا بیٹا اس کو نقل کرو، لکھو۔ انہوں نے لکھا، جگہ چھوڑ دو چاروں طرف، میں نے پھر اضافے کرنے ہیں۔ لکھا، جب لکھا تو اس کے بعد انہوں نے دیگر کئی ایک کتب، سنن کی کتب، معاجم کی کتب وغیرہ وغیرہ، ان کے اضافے یہاں جمع کر دیے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے انباء الغمر میں، وہ فرماتا ہے میں دمشق گیا، مکتبہ ظاہریہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس تھا، حکومتی مکتبہ مکتوبات کا بہت بڑا، فرماتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ ابن کثیر کے بیٹے کے ہاتھ سے یہ ابن المحب الصامت کی کتاب معجم الصحابہ جو مسند احمد کی ترتیب تھی وہ لکھی ہوئی ہے بیٹے کے ہاتھ سے، اور بقیہ چاروں طرف حاشیے اضافے کیے ہیں ابن کثیر نے اپنے قلم سے۔ ابن حجر فرماتے ہیں یہ کتاب میں نے خود دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی میرے عزیزو؟ یہ کتب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کتابیں ہیں۔ جب ہم بھی مخلص ہوں گے نا اس فن کے ساتھ، تصنیف و تحقیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام لیتے ہیں۔ اس پر تفصیلات میں نے لکھی ہیں، یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے امام مزی رحمہ اللہ کی خدمات، اس میں امام ابن کثیر جو شاگرد ان کے، یہ بھی ساری وہاں ہم تفصیل جمع کریں گے۔ ایک کتاب ہے امام ابن کثیر کی تاریخ پر، البدایہ والنہایہ، اللہ اکبر، تاریخ کی سب سے زبردست کتاب یہ البدایہ والنہایہ ہے۔ اللہ اکبر، اس میں امام ابن کثیر نے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانہ تک کتاب لکھی، عیسوی کے اعتبار سے، یعنی سن ہجری کے اعتبار سے۔ مثلا 600 صدی ہجری میں یہ ہوئے، یہ حوادثات ہوئے، یہ محدثین ہوئے، یہ واقعات ہوئے، یہ سیاسی واقعات ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی انتہائی اچھی کتاب ہے، یہ بھی انتہائی اچھی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی آپ سے بھی ابن کثیر جیسے بڑے بڑے کام لے لے۔ اور تفسیر ابن کثیر کا تو کیا کہنا، وہ تو ہے ہی تفسیروں کی تفاسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابن کثیر کو اچھا ماحول دیا، اچھے محدثین دیے، انہوں نے اتنے بڑے زیادہ سے زیادہ کام لے لیے۔ تو بندہ مخلص ہو، اللہ تعالیٰ چیزیں مہیا، اچھے استاد بھی مل جاتے ہیں۔ تیسری کلاس میں مجھے ایک استاد ملے تھے، عبدالرشید راشد رحمہ اللہ، وہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے مستفیدین میں سے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ہمیں واقعہ بتاتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں مطالعہ کرتا رہتا تھا، کہتے بیٹا لکھا کر، انہوں نے لکھنے ادھر لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے شیخ اسری صاحب جیسے عظیم محدث عطا فرما دی۔ 3 سال میں استاد جی کے پاس بیٹھا رہا۔ چھٹیاں ہوتی تھیں نا، جمعرات کی چھٹی جلدی جاتی تھی مرکز تربیہ میں، چلا جاتا ادھر لائبریری میں استاد جی کے پاس۔ رمضان چھٹیاں ہوئی ہیں، میں گھر نہیں جاتا تھا، اسری صاحب کے پاس چلا جاتا تھا۔ گرمی چھٹیاں ہوئی ہیں مرکز تربیہ میں،
تو مسجد تک پیدل جاتا تھا. تو یعنی بندے کا ذوق ہو. استاد محترم حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی جب ہم فارغ مرکز تربیت سے فرمان لگے بیٹو شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ. وہ ہمیں کتنا پیارا میٹھا شہد مہیا کرتی ہے, اس میں شفا ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنے سفر کرتی ہے. مکھی کا گاری نہیں ہوتا, مکھی کا گاری نہیں ہوتا. اللہ کی قسم اسی طرح محدثین کی گاری نہیں تھی. محدثین صحابہ کرام پیدا کہاں ہوئے, فوت کہاں ہوئے, ہزاروں میل دور وہ اپنے وطن سے, ان کو پرواہ نہیں تھی. جہاں موقع اچھا ملا دینی کام کرنے لگے. استاد جی فرماتے بیٹو شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ. اگر امت کو کچھ دینا چاہتے ہو, جہاں سے بھی آپ کو خیر ملے, ایک مدرسے کو لازم نہ پکڑو, ایک مدرسہ سے فائدہ اٹھاؤ, مکمل تعلیم ایک ہی مدرسہ سے کرو, لیکن چھٹیوں میں دائیں بائیں جب بھی موقع ملے تو دوسرے اساتذہ کے پاس جائیں, فائدہ اٹھائیں. منہج ملے گا, ٹارگٹ ملے گا, مشن ملے گا, اچھی سوچ مل جائے گی, تو آپ آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سے بھی اس طرح کے کام لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.